اولمپیا میں واقع زیوس کا مجسمہ قدیم دنیا کے 7 کلاسیکی عجائبات میں سے ایک تھا۔ یہ عجوبہ واقعی دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ عمارت جس میں یہ تھا آج کے دور کی ایک 4 منزلہ عمارت جتنی بلند تھی، اور مجسمہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سر چھت سے ٹکراتا تھا۔ وہ مندر جس میں یہ مجسمہ تھا اولمپیا سے تعلق رکھتا تھا، جو یونان کے مغربی ساحل پر واقع تھا اور ایتھن کے مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مجسمہ 450 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر کا مقدس فریضہ ایتھنز کے مجسمہ ساز فیڈیاس کو سونپا گیا، جس نے 440 قبل مسیح زیوس کے مجسمے پر کام شروع کیا۔ فیڈیاس نے سونے اور ہاتھی دانت سے بڑے بڑے مجسمے بنانے کا ایک طریقہ متعارف کروایا تھا۔ اس طریقے کے مطابق لکڑی کا ایک ڈھانچہ بنا کر اس کے بیرونی حصے کو کسی دھات یا ہاتھی دانت سے ڈھک دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک مجسمے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری فیڈیاس خاندان کے پاس ہی رہی۔ زیوس کا مجسمہ ایک تخت پر رکھا گیا تھا۔ تخت کے پایوں پر یونانی دیوتاؤں اور دیو مالائی جانداروں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ مجسمے کے دائیں طرف فتح کی دیوی کی مورتی تھی، جبکہ دوسری طرف عصائے شاہی یعنی بادشاہوں کی ہاتھ میں پکڑ کر چلنے والی چھڑی تھی۔ مجسمے کی طرح اس کا تخت بھی متاثر کن تھا، جسے بنانے میں سونا، آبنوس اور ہاتھی دانت کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس میں قیمتی پتھر بھی جڑے گئے تھے۔ مجسمے کی کھال ہاتھی دانت کی تھی، جبکہ داڑھی، بال اور چوگا سونے کے تھے۔ کیونکہ اولمپیا کا موسم نمالود رہتا تھا، جس کی وجہ سے مجسمہ میں دراڑیں پڑ سکتی تھیں، اس لیے مجسمے کو نمی سے بچانے کے لیے ایک خاص قسم کا تیل استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسری صدی قبل مسیح اس مجسمے کی مرمت بھی کی گئی، کیونکہ یہ خستہ نظر آنے لگا تھا۔ پہلی صدی عیسوی میں شہنشاہ روم کالیگولا نے زیوس کے مجسمے کو اولمپیا سے روم منتقل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، جو ناکام ہو گئی، کیونکہ منتقلی کے لیے بانسوں اور تختوں کی جو باڑ بنائی گئی تھی وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ دولت مند یونانیوں نے مجسمے کو اولمپیا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا، جہاں پر 462 عیسوی تک یہ موجود رہا۔ پھر ایک شدید آگ نے اسے تباہ کر دیا۔ موجودہ دور کے اولمپیا کے آثار قدیمہ کے ماہرین نہ صرف مندر تلاش کرنے میں کامیاب رہے ہیں، بلکہ مجسمہ سازی کے کچھ ٹکڑوں تک رسائی حاصل بھی کی ہے، جنہیں آج بھی پیرس میں لوورے کے عجائب گھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے صحن میں واقع اس تالاب کی باقیات بھی ڈھونڈ نکالی ہیں، جس میں مجسمہ کی حفاظت کے لیے تیل بھرا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ورکشاپ جہاں فیڈیاس کام کیا کرتا تھا، مجسمہ سازی کے اوزار، تانبا پگھلانے کی بھٹی، مٹی کے کھانچے، ہاتھی دانت کے ٹکڑے جو مجسمہ بنانے میں استعمال ہوئے، اور اس کے علاوہ سونے کو ڈھالنے کی وہ پلیٹیں بھی ملی ہیں جن کے اوپر نمبر درج تھے، جن کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ کون سی پلیٹ کہاں لگانی ہے۔ آج قدیم جگہ کے قریب ایک اسٹیڈیم بحال کر دیا گیا ہے۔ مندر میں سوائے چند ستونوں کے کچھ باقی نہیں رہا۔